دنیا کا کوئی مفتی ہوتا، دنیا کا کوئی محدث ہوتا تو نبی کی تعریف، نبی کی توصیف، نبی کی نعت کچھ اپنے اس انداز میں لکھتا کہ میرا نبی آدم سے اعلیٰ، میرا نبی عیسیٰ سے اعلیٰ، میرا نبی موسیٰ سے اعلیٰ، میرا نبی ابراہیم سے اعلیٰ، میرا نبی اسماعیل سے اعلیٰ، میرا نبی یوسف سے اعلیٰ، میرا نبی یونس سے اعلیٰ، میرا نبی ابراہیم سے اعلیٰ، میرا نبی اسماعیل سے اعلیٰ، میرا نبی عیسیٰ سے اعلیٰ۔ مطلب تمام انبیاء علیہ السلام کے ناموں اسم مبارک کو اپنی نعت میں گنتا اور گن گن کر بتاتا میرا نبی فلاں نبی سے اعلیٰ، میرا نبی فلاں نبی سے اعلیٰ، میرا نبی فلاں نبی سے اعلیٰ۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں بریلی کی احمد رضا پر، واہر بریلی کی احمد رضا، جب میرے رضا نے قلم کو اٹھایا تو قلم سے کہا لکھ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اولا ہمارا نبی، سب تو چمک والی اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے پیاروں میں پیارا سمجھیے جسے ہے اس پیارے سے پیارا ہمارا نبی، سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ نبی کی تعریف اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، ہر نبی سے اعلیٰ، ہر نبی سے رفعت و بلندی والا ہمارا نبی ہے۔ لیکن اور سنو مسلمانوں، آپ سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ہوں یا ہم ہوں یا ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ان علماء کرام میں سے کوئی شاعر ہو یا کوئی امام ہو یا کوئی مدرس ہو، ہر کسی کی تمنا ہے کہ ہم نبی کی نعت لکھیں، ہر کسی کی تمنا ہے ہم نبی کی تعریف کریں۔ لیکن صاحب یہ الگ بات ہے، کوئی شاعر ہے اور ممبر شریف پر آیا، مائک پر خوبصورت انداز میں اپنی پیاری آواز میں نبی کی نعت سناتا ہے، ہمارا دل مچلتا ہے، آپ کا دل مچلتا ہے، اور آپ اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کاش ہماری آواز اچھی ہوتی، ہم بھی مائک پر جاتے اور نبی کی نعت اپنی خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں نبی کی تعریف کرتے، نبی کی نعت پڑھتے۔ لیکن مسلمانوں آپ شرمندہ، آپ مطلب مایوس اس بات سے نہ ہو کہ ہم نبی کی نعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ بس یہ سوچیں، آپ اپنے دل میں یہ خیال رکھیں اگر نبی کی نعت پڑھنے والا حضرت حسان کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو آپ نیچے بیٹھ کر کے سنتے ہیں اور آپ اپنی نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ نعت پڑھنے والا حضرت حسان کی سنت کو زندہ کرتا ہے، آپ نیچے بیٹھ کر نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں سنتے چلو، کون دنیا کا وہ انسان ہے جو نبی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہے؟ کون وہ دنیا کا مومن ہے، کون وہ دنیا کا مسلمان ہے جو نبی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہے، نبی کی نعت نہیں پڑھنا چاہتا ہے؟ لیکن ہم قربان ہیں اس نعت پر جس نعت کو پوری کرنے کے لیے خود مدینے والے آقا تشریف لائے ہوں۔ اللہ اکبر، ایک نبی کا بہت بڑا عاشق گزرا ہے، نبی کا بہت بڑا عاشق گزرا ہے، اور نبی کا عشق، نبی کے عشق کا جام، ایسا جام پی لیا نبی کے عشق کا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ نبی کا اتنا بڑا عاشق جس کو زمانہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتی ہے، وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، جو گلستہ اور بوستہ جیسی کتابوں کو فارسی زبان میں، گلستہ اور بوستہ جیسی کتابوں کو تحریر فرمانے والے علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ہیں۔ اللہ اکبر، وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ جب نبی کی نعت لکھنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاتے ہیں، کاغذ اور قلم کو لیتے ہیں اور نبی کی نعت لکھنا شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان میں نبی کی نعت لکھتے ہیں اور کچھ یوں انداز میں نبی کی نعت لکھتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اتنا لکھنے کے بعد سعدی خاموش، سعدی کی قلم خاموش ہے. اب سعدی سوچ میں آ جاتے ہیں اب لکھوں تو کیا لکھوں، اب آنے والا مصرع یہ نعت نبی کی کیسے پوری کروں. اتنا لکھنے کے بعد سعدی خاموش ہے، سعدی کی قلم خاموش ہے اور سعدی لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اتنا لکھنے کے بعد سعدی خاموش ہے، سعدی کی قلم خاموش ہے. اللہ اکبر. سعدی تو باوضو ہے، مصلی پر بیٹھے ہیں، کاغذ و قلم رکھتے ہیں، نماز عشاء ادا کرتے ہیں. نماز عشاء ادا کرنے کے بعد حضور پر درود پڑھتے پڑھتے سعدی مصلی پر سو جاتے ہیں. مدنی کریم آقا رفیق و شفیق پیغمبر اپنے غلام کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے غلام سعدی کیوں یاد کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں فدا کا امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے قدم نازنین مقدسہ پر میرے پیغمبر. اے میرے آقا میں آپ کا غلام، میں نعت لکھ رہا تھا. اے میرے آقا میں نے لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اے میرے پیغمبر اتنا لکھنے کے بعد میں خاموش ہو گیا. آگنے والا مصرع سمجھ میں نہیں آیا. یا رسول اللہ اب میں آپ کی نعت کیسے پوری کروں؟ اے میرے پیغمبر میرے علم کی رسائی نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، میں آگے علم آپ کی نعت کیسے پوری کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سعدی بتا کیا لکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نے لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلام پریشان نہ ہو، آگے لکھ دے صلو علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اس نعت پر جس نعت کو پوری کرنے خود مدینے والے آقا تشریف لائے. قربان ہو جاؤں شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے نصیبہ پر جن کی نعت پوری کرنے خود مدینے والے آقا تشریف لائے. دنیا میں بہت شاعر ہیں، جب ان کی نعت مکمل نہیں ہوتی ہے تو ان کی نعت مکمل کوئی عالم کرتا ہے، کوئی قاری کرتا ہے، کوئی مفتی کرتا ہے. لیکن واہ شیخ سعدی کا نصیبہ جن کی نعت شیخ سعدی لکھتے ہیں وہ خود میرے آقا شیخ سعدی کی نعت پوری کرتے ہیں. حضرات میں عرض یہ کر رہا ہوں کون نبی کی نعت نہیں لکھنا چاہتا ہے؟ کون نبی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہے؟ ہر مسلمان نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہے، نبی کی تعریف کرنا چاہتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.